اچھا علی بھائی, آپ نے اسٹوڈنٹ ویزا کی بات کی, تو کیا وزٹ ویزا بھی آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں؟ ذرا اس میں کچھ کلیئر بھی کر دیجیے گا. لوگوں نے لکھا ہوتا ہے جی 100% ڈن بیس ویزا. میں تو بالکل بلیو نہیں رکھتا, دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو 100% ڈن بیس ویزا کروا کے دے سکے. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ صرف خواب و خیال کی باتیں ہیں. اور اگین اس کے اندر کتنا ہی اچھا آپ کا پروفائل ہو, لیکن جتنا ہی اچھا ہو 50-50 ہوتا ہے اس کے اندر. یعنی آپ کو اپنے کلائنٹ کو بتانا ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کا پروفائل بہت اچھا ہے, آپ ویل ٹریولڈ ہیں, آپ کے پاس امکانات ہیں, بٹ آپ یہ نہ سمجھے 90% یا 99%, اس میں 50-50 رہتا ہے. اس میں بھی ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا کہ ٹریولنگ نہیں ہے کچھ بھی, ان کا بھی لگ جاتا ہے. یہ ہوا ہے. اچھا, پچھلے دنوں کینیڈا کی ایک لہر چلی ہوئی تھی, تو ایسے لوگوں کا بھی لگا جن کے پاسپورٹ بالکل کوڑا کاغذ تھا جیسے کہیں, لیکن کچھ تو پروفائل ہوگی نا. لیکن پروفائل تو مسٹ ہوتی ہے, کوئی بزنس ہوگا, کوئی جاب پروفائل تو مسٹ ہوتی ہے ان کی, اسکلڈ ہوتے ہیں یقیناً. اسکلڈ کے بعد میں بتا رہا ہوں, یہ وہ لوگ تھے جو پہلے سے اپلائی کر رہے تھے جن کا نہیں ہوا. تو وزٹ ویزے کی اسسٹنس ہم پرووائڈ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے. اور اب آنے والے دنوں کے اندر تو چونکہ T20 ہو رہا ہے امریکہ میں, تو اس میں اس کو ہم مارکیٹ بھی کر رہے ہیں, اور ہم لیکن بتا کے کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک بہت سالڈ سبسٹینشیل ریزن ہے کہ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے, آپ فائنینشیلی اسٹرانگ ہیں, ان کو دکھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ میں فائنینشیلی افورڈ کر سکتا ہوں, اور ویل ٹریولڈ بھی ہوں, اور میں جانا چاہتا ہوں, تو آپ کے بہت سے امکانات ہیں کہ آپ کا لگ جائے گا, بٹ ناٹ 100% گارنٹی. بالکل کوئی گارنٹی نہیں. اچھا, اس میں بھی لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بھی اگر گارنٹی نہیں, خود کیوں نہ اپلائی کر لیں. ہمارا اس پہ نظریہ یہ کہ میں جس بندے کے بھی ٹائم قیمتی ہے نا, تو ہم اپنی چیز آؤٹ سورس کرتے ہیں. اور آؤٹ سورس ایسے بندے سے کرتے ہیں کہ ایک کام کرنے پہ اگر مجھے 4 گھنٹے لگنے ہیں, دوسرا بندہ اگر 1 گھنٹے میں کر کے مجھ سے پیسے لے گا, تو مجھے وہ فائدے میں ہے. صحیح بات, کہ میں پیسے دے دوں گا, ایک تو میرا کام کم ٹائم میں ہو جائے گا, اور دوسرا جو چیزیں مجھے نہیں پتا, جو بندہ روزانہ ایک کام کر رہا ہے وہ ظاہر ہے اس کو بہتر پتا ہے. جس طرح بلکہ ڈرائیونگ میں اگر جو بندہ ڈیلی یہاں سے سکھر جا رہا ہے, آج اسے سارا پتا ہے کہ کہاں پہ سڑک خراب ہے, کہاں پہ ٹوٹی ہوئی ہے, کہاں پہ پمپ آئے گا. اور جو نیا بندہ ہے اسے کچھ نہ کچھ. مجھے سکر کا سفر یاد آ گیا, کیونکہ میری پہلی جو جے ڈاٹ کی جو فرینچائز پارٹنر بنا, میں اس سکر میں ہی تھی. اچھا. اور شروع میں سکر کے بڑے سفر تھے, اور واقعی بڑی اس زمانے میں روڈز بہت خراب تھی. علی بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یو ویلکم. لاسٹ پہ میں چاہوں گا آپ ہمارے نوجوانوں کو کوئی میسج دیں, خاص طور پہ ان نوجوانوں کو جن کے پاس کوئی کچھ ہے بھی, یعنی کچھ ڈگری بھی ہے, کچھ اسکل بھی ہے, لیکن مایوس ہیں, کیا کریں؟ ہاں, مایوسی پہ میں ایک ہمارے بڑے جس زمانے میں میں شوبز کرتا تھا, تو ہمارے فلم اسٹار ندیم صاحب, اداکار ندیم صاحب, وہ بہت ایک دن مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. میری خوش نصیبی ہے, اس میں ہم نے چچا بھتیجے کا کیریکٹر کیا تھا, اینڈ آف کورس وہ میرے چچا تھے, میں ان کا بھتیجا تھا. تو اس میں انہوں نے مجھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مجھے بھی شاعری سے شغف ہے, تو ان کو بھی شاعری سے شغف ہے اور موسیقی سے شغف ہے, تو ان کا سنایا ہوا شعر ان کا اپنا نہیں ہے, لیکن ان کے منہ سے میں نے سنا, تو وہ میں آپ کی نظر اور سارے ناظرین کی نظر کر دیتا ہوں کہ امید کی کرن کے سوا کچھ نہیں یہاں, امید کی کرن کے سوا کچھ نہیں یہاں, اس گھر میں روشنی کا یہی انتظام ہے. واہ واہ واہ. تو اس گھر میں, وطن عزیز میں یہی. اچھا, مایوسی دیکھیں, مایوسی اب میں آ جاتا ہوں, جس چیز نے مجھے ہمت دی. دیکھیں, زندگی میں کچھ بھی ہو جائے نا, یہ بات یاد رکھیے گا, زندگی میں کچھ بھی ہو جائے نا تو کچھ نہیں ہوتا. ہاں, زندگی میں کچھ بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ صرف توکل کریں اپنے رب پہ, یقین رکھیں, اپنا یقین محکم رکھیں اللہ کی ذات پہ, اور توکل رکھیں. اور زندگی میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوگا, اللہ کہیں نہ کہیں سے راہیں نکال دے گا آپ کے لیے. تو مایوسی ویسے بھی مذہباً بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے, کفر ہے. مایوس نہیں کرنی چاہیے, امید کی کرن ہمیشہ رکھنی چاہیے, اور اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اللہ راستے بنائے گا, انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. یو ویلکم جی, بہت شکریہ.